سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا غول ولا سفر۔ لا عدوى، کسی سے کسی کو خود بخود بیماری نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ احتیاط چھوڑ دیں، ماسک لگائیں، بیمار ہیں تو گھر میں نماز پڑھیں، ایسی بیماری ہے۔ لیکن یہ کہ بیماری مجھے لگ جائے گی، وہ اس بادشاہ کے حکم سے ہی لگتی، ویسے کسی کو نہیں لگتی۔ لا عدوى، سچے پیغمبر نے فرما دیا نا، نہیں لگتی تو نہیں لگتی، میرے مقدر میں تھی تو مجھے لگ گئی۔ لا عدوى ولا غول، نہ غول کوئی چیز ہے اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست کوئی شے نہیں۔ سفر میں شادی نہیں کرتے، محرم میں شادی نہیں کرتے، کوئی نحوست نہیں، نہ منگلار نہ بدھار، یہ منگل بدھ میں نہیں، یہ دن رہنے کوئی نحوست نہیں۔ الو آ کے بیٹھتا ہے روز مکان کی چھت پہ، وہ جی کوئی دم کر کے دے دے، کوئی شے نہیں، الو کا بولنا آنا جانا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غول، اس کا معنی کوئی جن بھوت نہیں۔ غول جو جنگلوں میں اور صحراؤں میں لوگوں کو ڈرا کر راستہ بھٹکا دے۔ عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ صحراؤں میں شیطان ہوتا ہے، بندہ جب جاتا ہے تو وہ شیطان جن جو ہے مختلف شکلیں اختیار کر کے مسافر کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی شے نہیں، جنگلوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو راستہ بھٹکا دے۔ دوسرا معنی غولا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جن تو ہے، اور احادیث میں موجود ہے، سورۃ جن بھی موجود ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہاں غول سے مراد اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شے۔ پہلے جنات بندوں سے ڈرتے تھے، انسانوں سے، انسان آ گئے۔ پھر عرب کے ہاں جاتے تو انہوں نے یہ کہ جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ جن کہنے لگے یہ تو ہماری پناہ میں آ رہے ہیں، چڑھ دوڑو ان کے اوپر، چڑھ دوڑو۔ ایک آدمی تھا ماسٹر صابر، لطیفے کی بات ہے، شیعہ تھا وہ، اب تو اہل حدیث ہو گیا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ٹیچر بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، ایک عورت کو جن آ گئی، تو اس نے کہا جن آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہوئی، نکل جا، انہوں نے مجھے رکھ دیا۔ کہتے میں نے پکڑ کے اس کی دھنائی کی، جب میں نے اس لڑکی کو مارا، لڑکی کے بہن بھائی اور باپ وہ دونوں مجھے شروع ہو گئے، چار وہ، میں اکیلا۔ کہتے ایک دوسرے کی صحیح صفائی کی، لیکن اس کے بعد جن نہیں آیا اس لڑکی کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی معنی یہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بھی ڈر جاتے ہیں نا، بچے کو چھوٹے سے کہتے ہیں جن بابا، وہ بچہ چھوٹا سے یاد رکھتا ہے ادھر کونے میں اندھیرا ہے، ادھر جن بابا ہے، آیا جن، سو جا، نہیں تو مائیں کہتی سو جا سو جا، جن آ رہا ہے۔ وہ بچے کو پہلے ہی اسے کر دیتے ہیں۔ ویسے جن تو موجود ہیں، جنات ہیں، وما خلقت الجن والانس، اللہ نے جنات اور انسان کو پیدا فرمایا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری، ان کا ایک سٹور تھا، اس میں کھجوریں تھیں، جنات آتے اور اٹھا کر لے جاتے۔ دیکھو امام ترمذی اس حدیث کو لے کر لائے ہیں 2880، جنات آتے کھجوریں اٹھا کر لے جاتے۔ چلو بھائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی۔ آپ نے فرمایا جا اذهب
فَإِذَا رَأَيْتَهَا، اب تجھے اگر وہ نظر آئے تو کہنا فَقُلْ، کہنا کیا، بسم اللہ، اللہ کا نام۔ ہماری تو بسم اللہ ہی نہیں نکلتی نا، کوئی کہ اندھیرے میں کوئی سایہ نظر آ جائے ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں۔ عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی بات سنو۔ وہ فرماتے ہیں ابو ایوب، وہ دوبارہ آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، جن کو پکڑ لیا۔ اور یہاں کسی میں جن آئے، سارا گھر میرے یہاں کمرے میں تو ساتھ والے مریض مرد عورتیں ساری سڑک پر ہوتی ہیں کہ اندر جن چیخ رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے، خوف۔ ایک پاکستانی قوم میں بر صغیر میں خوف ہے، اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ اس نے کہا ابھی اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دے۔ اب حاوی کون رہا، انسان، مسلمان کہ جن؟ جن کو تو قابو کر رکھا ہے، وہ چھڑوا لینا اپنے آپ کو۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، چھوڑ دے۔ میں نے کہا جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صورتحال بتلائی، آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ اس نے قید جو کر لیا۔ میں نے کہا اس نے قسم اٹھائی ہے میں دوبارہ نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کذبت، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہی معاودۃ للکذب، دوبارہ بھی جھوٹ بولے گا، دوبارہ بھی جھوٹ بولے گا۔ فرماتے میں نے پھر پکڑ لیا، وہ پھر کھجوریں اٹھانے آ گیا، اس نے پھر قسم اٹھائی، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ قسم جو اٹھا لی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ آپ کو تو وحی کے ذریعے خبر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اس نے پھر قسمیں اٹھا لی ہیں، کہتا اب نہیں آؤں گا، اب چھوڑ۔ آپ نے فرمایا کذبت وہی معاودۃ للکذب، جھوٹ بولا ہے، دوبارہ پھر جھوٹ بولے گا۔ دیکھو ایک مسلمان جن پر حاوی، جن پر حاوی، اور میں تو پکڑ لیا، پھر آ گیا وہ شیطان ہے نا، جھوٹا جو ہوا، پکڑ لیا۔ اس نے کہا آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ کیا نسخہ ہے؟ فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، کوئی شیطان تیرے قریب تک نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی تو میں نے، پیغمبر پوچھتے ہیں ہاں بھئی ما فعل اسیرک، کیا بنا؟ فرمایا اس نے مجھے کہا ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ صدقت وہی کذوب، فرمایا اس نے سچ کہا ہے جھوٹا، اس نے سچ کہا ہے جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جن نے تنگ کیا، دیکھو کون ہے؟ امام الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صبح شام کے اذکار بھی کرتا ہوں، پھر جن ون کدھر آ گئے؟ پھر یہ کدھر سے بیماری آ گئی نا، جادو کی، جنات کی، فلاں کی، فلاں کی۔ میں سارا کچھ ہی کرتا ہوں نا، نبی سے بڑھ کر کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں مجھے تو، میں نے اسے پکڑ لیا اسے، اور کہا جب پلر سے باندھوں گا مسجد نبی میں، صبح صحابہ کے بچے آئیں گے نا تیرے سے کھیلیں گے۔ بچے کس سے کھیلیں گے؟ جن سے۔ اور یہاں ایک جن آ جائے سارے بچے باہر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے بچے ہیں کہ بچے کھیلیں گے، تو بندھا ہوا ہوگا یہاں، میں نے باندھ دینا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، یا اللہ جو بادشاہت مجھے دی ہے نا کسی کو نہ دینا میرے بعد۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دی۔ اس لیے اب جلدی جلدی دموں والوں کے پاس نہیں بھاگنا چاہیے کہ کچھ چل شاہ جی کے پاس چلو، چل پیر صاحب کے پاس، پہلے خود علاج کرو، خود علاج کرو۔ لیکن مارنا وارنا نہیں ہے، وہ آگے سے ٹھوک دیتے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ جو ہے نا قال عفریت من الجن، وہ عفریت جن تھا نا جو سلیمان علیہ السلام، اس نے کہا آپ پلک جھپکیں گے بعد میں تو میں پہلے ہی تخت لے آؤں گا ملکہ کا، بلقیس کا، اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے میں لے آؤں گا، آپ کھڑے ہوں گے بعد میں تخت پہ۔ عفریت جن کو نہیں، عفریت۔ اور بے نماز ہو تو وہ کہے جی میں دم کروں تو اس نے مار ہی کھانی ہے۔ جنہیں صبح کے اذکار ہی نہیں کیے، آیت الکرسی نہیں پڑھی،
فجر کی نماز باجماعت ہی نہیں پڑھی تو وہ کہے جی میں جن کو نکالوں تو اسی کا جن نکال دے گا پھر وہ خیال دھیان سے کہ شاہ جی نے کہا تھا پھونک مار دینا، وہ کہیں آپ نے الٹا ہوئے پڑے اور میرے پاس کوئی شاہ جی تجھے مرواتا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔